نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة اللیل واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى واللیلی اور قسم ہے رات کی اذا یغشا جب کہ وہ چھا جائے والنہاری اور قسم ہے دن کی اذا تجلا جب کہ وہ روشن ہو جائے وما خلق الذکر اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا مردوں کو والانثی اور عورتوں کو یعنی نر اور مادہ ذکر سے مراد نر انثی سے مراد مادہ ان سعیکم لشتی بے شک تمہاری سعی طرح طرح پر ہے تمہاری کمائی تمہاری کوششیں الگ الگ طرح پر ہیں فاما من اعطى بہرحال جس نے دیا واتقى اور ڈرتا رہا وصدق بالحسنى اور تصدیق کی بھلی بات کی اچھی بات کی تصدیق کی فسنيسره لليسرى تو ہم آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے اس کو آسانی میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور بہرحال جس نے بخل کیا واستغنى اور وہ بے پرواہ ہوا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلی بات کو جھٹلایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اس کو آہستہ آہستہ پہنچا دیں گے تنگی میں یا پریشانی میں سختی میں وَمَا يُغْنِي اور وَمَا يُغْنِي عَنْهُ اور وہاں کوئی کام نہ آئے گا مالہ اس کا مال اذا تردى جب کہ وہ گڑھے میں گرے گا۔ یہ سورۃ اللیل کی ابتدائی 11 آیتیں ہیں جس کا ترجمہ میں نے ابھی پڑھا، باقی انشاءاللہ ہم دوسری سبق میں پڑھیں گے، دوسری نشست میں پڑھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو یہاں پہ دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی اور اس بات کی قسم کھائی یا اس ذات کی قسم کھائی جس نے جو ہے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ نر اور مادہ سے مراد پوری خلقت آ گئی، کیونکہ پوری خلقت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ وہاں پر ایک جو ہے نر ہے، ایک مادہ ہے، ایک میل ہے، ایک فیمیل ہے، اور اسی طریقے سے ہر حساب کتاب چل رہا ہے۔ یعنی انسانوں میں بھی یہ حساب کتاب ہے، جانوروں میں بھی ہے، پودوں میں بھی ہے، سب چیزوں کے اندر یہ حساب کتاب ہے۔ تو ان دو چیزوں کو ذکر کرنے سے مراد یہ ہو گیا کہ ان دو چیزوں پر جتنی بھی چیزیں مبنی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئیں، یعنی پوری دنیا ہی ایک طریقے سے اس کے اندر آ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ کہ تمہاری جو کمائی ہے یا جو تمہارا طریقہ ہے یا تمہاری جو محنت ہے وہ طرح طرح پر ہے۔ یعنی جب ایک انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو وہ دو طریقے سے محنت کرتا ہے، اور وہ دونوں ہی طریقے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتا دیے کہ وہ طریقے کون سے ہیں، اور اس صورتوں کے یعنی ان طریقوں کے جو اختیار کرنے کے یا ان طریقے پر چلنے والوں کے جو اوصاف ہیں وہ بھی تھوڑے تھوڑے بیان کر دیے، اور اس طریقے پر چل کے جس جگہ پہ ہم پہنچتے ہیں وہ بھی بیان کر دیے۔ دوبارہ سے خلاصہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ انسان کی جو محنت ہے وہ دو طرح پر ہے، اور ایک محنت اچھی ہے، ایک محنت بری ہے۔ تو جو اچھی محنت ہے، اچھی کمائی ہے، اس پہ چلنے والے لوگوں کے کچھ اوصاف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور اس کے بعد اس کا انجام بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جو بری کمائی ہے یا برا طریقہ ہے اس پر چلنے والے لوگوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں اور اس کا انجام بتایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان تینوں چیزوں کی قسم کھائی جو کہ سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ دن کی قسم کھائی، وہ سب کو پتہ ہے، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، بوڑھے کو بھی، انسان کو بھی، جانوروں کو بھی۔ رات کا بھی معاملہ جو ہے سب کے سامنے نمایاں ہے کہ رات آتی ہے اور وہ چھا جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مذکر مؤنث یا اللہ تعالیٰ کی خلقت کا بھی سب کو پتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، ان تینوں چیزوں کی نمایاں چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جو صحیح ہے، جو تمہاری محنت ہے، تمہاری جو کمائی ہے وہ دو طریقہ پر ہے۔ اس میں سے پہلے طریقے والی کمائی کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ بہرحال جس نے دیا، یعنی صدقہ کیا، خیرات کیا، نیک اعمال کیے، نیک اعمال آگے دیے، ٹھیک ہے، واتقیٰ اور
یہ نہیں کہ مطلب اپنی طرح سے کوشش کرنے کے بعد وہ بالکل بے پرواہ ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے اب کر لیا، اب تو میں جنت کا والی وارث ہوں. نہیں، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم پر عمل کرتا رہا. اس کے بعد بھی وہ ڈرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں قبول کرے گا، یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ میری یہ نیک عمل جو ہے میرا ضائع ہو جائے. آگے اس کا تیسرا وصف بتایا، وصدق بالحسنی، اور بھلی بات کی تصدیق کی. بھلی بات سے مراد یہاں پر کلمہ ایمان ہے، کلمہ اسلام ہے، یعنی اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی کیا کی؟ تصدیق کی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اور اس کے بعد اس تصدیق کرنے کے بعد جو ہمارا طریقہ ہے یا ہمیں جو سلیبس دیا جاتا ہے محمد الرسول اللہ والا، اس پر وہ عمل کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے کہ جس بندے کے اندر یہ تین اوصاف، یہ اس کی نشانی بیان کی ہے کہ اس بندے کے اندر جو ہے یہ تین اوصاف پائے جائیں گے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ اس کے لیے آسانی، یعنی اس کو ہم آسانی میں پہنچا دیں گے، یعنی کہ ایسی جگہ پر پہنچا دیں گے جو کہ آسانی والی ہوگی، وہاں کوئی مشقت نہیں ہوگی، وہاں ہمیں کھانا کھانے کے لیے کمائی نہیں کرنی پڑے گی، وہاں ہمیں کھانا کھانے کے لیے فصلیں کاشت نہیں کرنی پڑیں گی، کاٹنا نہیں پڑے گا، پکانا نہیں پڑے گا، وہاں ہم سوچیں گے اور ہمارے لیے کھانا حاضر ہو جائے گا. ہمیں نعمتوں کے لیے، سکونوں کے لیے وہاں پہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، یعنی ہر طریقے سے وہ سکون والی، عیش والی، آرام والی زندگی ہوگی. اور اس سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. اما من بخیلا، اور بہرحال جس نے بخل کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یا اپنے لیے، اللہ تعالیٰ کو تو کیا ہی دینا، ہم اپنے لیے ہی دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اس کا 10 گنا زیادہ دے گا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے لیے کام آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس نے خرچ نہیں کیا، اضافی تو وہ کیا ہی خرچ کرتا، اس نے تو جو واجب حقوق تھے وہ بھی نہ دیے، اور بے پرواہ ہوا، یعنی ایک تو نافرمانی کی اور اس کے بعد اللہ سے رجوع بھی نہیں کیا یا اللہ تعالیٰ سے مانگا بھی نہیں، اکڑ کے پھر رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھلی بات ہے، اچھی بات ہے، اس کی اس نے تکذیب بھی کی، یعنی دین اسلام کی اس نے تردید کی، اس سے انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا انجام کرے گا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو پہنچا دیں گے سختی میں. وما یغنی عنہ مالہ تردہ، اور جو دنیا میں اس نے اتنا مال جمع کیا، مال سے مراد تمام وہ چیزیں ہیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، کہ اولاد ہو گیا، اس کی جو ہے جائیدادیں ہو گئی، اس کا جو مال ہو گیا، اس کے جو اچھے برے دوست یار ہو گئے، یہ ساری چیزیں اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی جب کہ وہ گرے گا گڑھے میں. تردہ جو ہے گڑھے میں گرنے کو کہا جاتا ہے اور آگ میں پہنچنے کو کہا جاتا ہے. تو دونوں ہی لفظی معنی جو تردہ کے ہیں، یعنی گڑھے میں گرنے کے اور آگ میں پہنچنے کے، وہ دونوں ایک انسان پر صادق آتے ہیں کہ جب وہ مرتا ہے تو وہ قبر کے گڑھے میں گرتا ہے، اور قبر کے گڑھے میں گرنے کے بعد وہ جہنم کے آگ کے گڑھے میں گرتا ہے. تو خلاصہ اس صورت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھایا ہے کہ انسان کی کمائی جو ہے وہ دو طریقے پر ہے. ایک کمائی ایسی ہے کہ اس کے لیے نعمتیں، راحتیں اور سکون کی زندگی ہوگی، اور ایک کمائی ایسی ہے کہ جس کے لیے اس پر عذاب، پریشانی، تنگی اور مطلب برا ایک اس کا انجام ہوگا. تو انسان سمجھدار وہ ہے کہ اپنے آپ کو اس محنت میں یا اس کمائی میں اپنے آپ کو لگائے کہ جس کے لیے دائمی سکون، دائمی راحت اور دائمی نعمتیں ملیں، نہ کہ وقتی لذت، وقتی آرام، وقتی سکون پا کے وہ دائمی عذاب کو اپنے لیے منتخب کر لے. یہ کوئی عقل کی یا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی وقت کی مشقتیں، تھوڑی سی وقت کی پریشانی، تھوڑی سی وقت کی جو ہے تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے لیے دائمی نعمتوں کا، دائمی رحمتوں کا یا دائمی راحتوں کا، لذتوں کا انتخاب کرے. باقی مزید انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.